اب قربانی کا عمل آپ جب کرنے لگے ہیں تو قربانی کا بھی ایک ظاہری عمل ہے، ایک باطنی عمل ہے۔ ظاہری عمل میں کیا ہے کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ ظاہری عمل ہے، اور باطنی عمل کیا ہے کہ وہ جذبہ کہ صرف جانور ذبح نہیں کرنا، بلکہ وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کے آگے ذبح کرے، گناہوں کے جذبات کو بھی اللہ کے حکم کے آگے ذبح کرے، صرف جانور نہیں۔ یہ باطنی پہلو ہے کہ اندر جذبہ بھی یہ ہو، باطنی پہلو یہ ہے کہ اندر جذبہ بھی یہ ہو کہ انسان صرف جانور ذبح نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کو بھی، اپنے ان لالچ کو بھی جو اللہ کے حکموں کے مخالف ہے اس کو بھی ذبح کرے۔ یہ اصل میں جانور کو ذبح کرنا تو ایک علامت ہے، یہ تو ایک ظاہری علامت ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک ذبیحہ بھیجا تھا اور اپنے بچے کو جو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ سارے ظاہری عمل تھے۔ باطنی یہ تھا کہ اندر اللہ جذبہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکم کی اطاعت میں کہاں تک جاتا ہے۔ تو اصل میں وہ جذبہ اللہ رب العزت کو مطلوب تھا۔ جب اللہ نے جذبہ دیکھ لیا تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے دیا؟ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ چاہتے ہی نہیں تھے، اللہ سے جذبہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اندر جذبہ ہے کہ نہیں، باطنی عمل ہے کہ نہیں، اندر وہ خواہش، وہ جذبات ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب اللہ نے جذبہ دیکھ لیا تو اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس اب بہت ہو گیا کہ اب یہ ہے کہ یہاں تک لانا چاہتے تھے جہاں تک لے آئے، اب یہ ہے کہ پھر وفدیناہ بذبح عظیم ہو گیا۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہ جذبہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے بنیادی طور پر